صرف ایک منٹ. یہ اصول مارکیٹ کے چلنے چاہیے یا اللہ میاں کے؟ یہ میں سے پوچھ رہا تھا کہ آج مجھے حاجی صاحب بہت یاد آ رہے ہیں. میں ان حاجی صاحب سے کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن یہ واقعہ بالکل سچا ہے، اور ایسے بہت سارے حاجی آپ کو اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں اور محلے والوں میں مل جائیں گے. حاجی صاحب بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اور ان کا گزشتہ سال ہر سال سے یہ معمول تھا کہ وہ رمضان ہمیشہ حرم شریف میں گزارا کرتے تھے. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بیچارے زکوٰۃ بھی نکالتے ہوں گے باقاعدگی کے ساتھ، راشن بھی بانٹتے ہوں گے، لوگوں کی امداد بھی کرتے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت ہی خدا ترس آدمی تھے. ان کی ایک بہت بڑی تھوک کی دکان تھی جہاں سے دکاندار خریداری کرنے آتے تھے، اور وہ دکان بہت چلا کرتی تھی. یہ قصہ مجھے سنایا میرے ایک دوست نے، جو حاجی صاحب کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور یہ کہ اتفاق سے وہ یونین کی مصالحتی کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. جب حاجی صاحب کا معاملہ ان کے سامنے آیا، دو نوجوانوں نے آ کے شکایت کی کہ ہم نے حاجی صاحب کے ادھار کا مال سپلائی کیا تھا، ادھار کی رقم اتنی ہو گئی تھی، اب ہمارے بزنس میں نقصانات اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہم اس کاروبار کو بند کرنے کی سوچ رہے ہیں. اور کاروبار بھی کیا تھا، مختلف قسم کے گرم مسالے لیے، چھوٹی چھوٹی اس کو تھیلیوں میں ڈالا، بنایا، پیک کیا تاکہ اس میں کوئی 4 پیسے بن جائیں، کوئی برانڈ ہوگا اس کا. چونکہ حاجی صاحب کی تھوک کی دکان تھی، لہٰذا وہ باقاعدگی سے سپلائی کرتے تھے اور وہاں باقاعدگی سے نکلتا تھا، اور اس چکر میں بل کی اماؤنٹ بھی خاصی تھی. جب ان نوجوانوں نے حاجی صاحب سے رابطہ کیا کہ ہم کاروبار میں نقصان کی وجہ سے اب اسے جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، ہمارا حساب کر دیجئے، حاجی صاحب نے ماتھے کے اوپر آنکھیں رکھ کر کہا کہ بھائی میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں، جو مارکیٹ کا اصول ہے وہ پورا کر دو. بل ٹو بل ہمیشہ پیمنٹ ہوتی ہے، نیا مال لاؤ اور پرانے بل کے پیسے لے جاؤ. وہ بیچارے بہت روئے پیٹے، سمجھائے بھی کہ جی ہم نے وہ نقصان کی وجہ سے کاروبار بند کر دیا، اب نیا سامان کہاں سے لائے؟ ان کا نہیں، یہ مارکیٹ کا اصول ہے. تو معاملہ ہمارے اس دوست کے پاس آیا جو پنچایت کمیٹی کے چیئرمین تھے. حاجی صاحب ان کی عزت بھی کرتے تھے. جب انہوں نے بلا کے حاجی صاحب سے پوچھا، وہ بولے تو وہ کہیں گے صاحب آپ کی وجہ سے میں آ گیا، ورنہ تو میں آتا بھی نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن آپ سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، میں نے کہا میں آپ کو وضاحت کر دوں. حاجی صاحب کا کہنا تھا بھائی جب مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، آپ کسی سے بھی معلوم کر لیجئے، مارکیٹ کا اصول ہے بل ٹو بل کا، کہ جب اگلے مال آئے گا تو اس کے بل کے اگینسٹ پچھلے بل کی پیمنٹ ہو جائے گی. اب میں کوئی انوکھا کام تو کرنے سے رہا، میں تو وہی کروں گا نا جو مارکیٹ کا اصول ہے. ان کو سمجھایا گیا تو ان کا بھائی آپ ایسا کر لیجئے، مارکیٹ میں کسی بھی دکاندار سے معلوم کر لیجئے، اصول یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بل ٹو بل کا ہے. یہ آج مجھے مال سپلائی کر دے، میں کل ان کا پیسہ ادا کر دوں گا. تو میرے دوست نے ان کی بڑی خوش آمدیں کی، ان کے ترلے بنتے کیے کہ ان کے حالات کو دیکھ لیجئے، ان کے جو مسائل ہیں. بہت مشکل سے انہوں نے فیور کی کہ اچھا ٹھیک ہے، اصول تو نہیں بنتا ہے، لیکن آپ کے اتنے اصرار پر میں راضی ہوں پیمنٹ دینے کے لیے، لیکن یکمشت یہ پیسے ادا نہیں کر سکوں گا. واضح ہے کہ اس کی دکان پہ روزانہ کی سیل لاکھوں روپے کی تھی. کہیں گے یکمشت میں یہ رقم ادا نہیں کر سکوں گا، آپ کے کہنے پر، ان پر ترس کھاتے ہوئے میں یہ پیسے ان کو دے دوں گا. کتنے؟ 500 روپے مہینہ کر کے. جی آپ نے صحیح سنا. میرا سوال یہ ہے کہ اب تو حاجی صاحب اپنے تمام نیک اعمال کے ساتھ، زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، راشن کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہوں گے. کیا وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کسی کا حق کیسے مارا؟ کیا وہاں بھی اللہ میاں کو بتائیں گے کہ آپ کا اصول اپنی جگہ پہ، مجھے تو مارکیٹ کے اصول پہ چلنا تھا؟ کیوں آخر؟ یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.